اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے، 65، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے یہاں سے ایک رحمت عطا کی تھی، اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی، اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اب یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون جو چلے اور اب اس سرزمین پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور انہوں نے وہاں پر پایا، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ فوجدا، ان دونوں نے پایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون جو ان کے ساتھ میں تھے، جو بعد میں بنی اسرائیل کے ذمہ دار ہوئے۔ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ، جسے ہم نے عطا کیا تھا، جسے ہم نے دیا تھا، رحمتا من عندنا، اپنی جانب سے رحمت، اپنی جانب سے۔ اب ہم آگے چل کر اس رحمت کے معنی کو بیان کریں گے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور جسے ہم نے علم دیا تھا، جسے ہم نے سکھایا تھا اپنے پاس سے، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، علماً، ایک علم۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ یہ عبدًا من عبادنا، کہ ہمارے ایک بندے کو اس نے پایا، ان دونوں نے پایا، اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک تو خضر اور ایک خضر۔ تو صحیح لفظ اس کا خضر ہے، لیکن خضر بھی کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو یہ خضر علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پر پایا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی کتاب احادیث الانبیاء اور باب حدیث الخضر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما سمی الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضرا۔ ان کا نام خضر اس لیے پڑا کیونکہ وہ سفید زمین کے قطعے پر بیٹھے، ایک جگہ پر بیٹھے، تو وہ ان کے پیچھے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا۔ تو یہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت خضر کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں یہ فرمایا تھا، یعنی پوری جب یہ آپ سورہ پڑھیں گے تو اس میں جہاں پر ان کا قصہ ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اپنی مرضی سے میں نے یہ سب نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ تو اللہ کا حکم سے تھا جو وحی کی صورت میں انبیاء کو صادر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا مفصل حدیث میں یہ کہنا، جو حدیث اوپر گزر چکی ہے اس سے پہلے والی تفسیر میں، یہ کہنا کہ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ دیکھیے، ولی جو ہے وہ کتنا بھی مقرب ہو، کتنا بھی قریب ہو، لیکن اس کا الہام حجت نہیں ہوتا، اور وہ الہام کی وجہ سے کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتا۔ اور یوں تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا، آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ کے امر کا بہانہ بنا کر جسے چاہے قتل کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی قائل نہیں۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، جن میں حضرت امام بخاری ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، یہ سب بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے، اس کے مطابق ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے، جبکہ ان کے آنے کا کوئی ذکر نہیں، کہیں نہیں، اور نہ ہی کسی صحابی سے ان کے ملنے کا کوئی ذکر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت وہ بھی ہے، وہ حدیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب العلم کی روایت ہے، باب السمر فی العلم، حدیث نمبر 116، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے یہ، کہ ارأیتکم لیلتکم ھذہ فإن رأس مئۃ سنۃ منھا لا یبقى ممن هو علی ظہر الارض احد، کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات سے 100 سال پورے ہونے تک، یعنی 100 سال تک زمین کی پشت پر جو بھی ہے وہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر نہیں ہیں بلکہ دریاؤں اور سمندروں میں رہتے ہیں، تو ایک اور روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی وفات سے 1 ماہ قبل فرمایا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل فرمایا تھا، ما من نفس منفوسۃ اليوم تاتی علیہا 100 سنۃ وہی حیۃ یومئذ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں، باب بیان معنی قولی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأس 100، حدیث نمبر 2538۔ ترجمہ: کوئی بھی جان جو آج پیدا ہو چکی ہے اس پر 100 سال نہیں آئیں گے کہ وہ اس وقت زندہ ہو۔ جو لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ وہ تمام روایات جن میں حضرت خضر علیہ السلام کے اب تک زندہ ہونے کا تذکرہ ہے وہ سب جھوٹی ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے بڑے بڑے بزرگوں سے، حالانکہ یہ کہنا بہت ہی غلط بات ہے یہ، کیونکہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں انہیں کیسے معلوم کہ وہ خضر ہے؟ کیا انہوں نے پہلے سے خضر کو دیکھا ہے کہ ملاقات پر پہچان گئے؟ اور یہ کہ اگر کوئی ملنے والا کہہ دے کہ میں خضر ہوں اور اس کو خضر مان لینا، یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سادگی ہے اور بھولے پن کی علامت ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر شیطان نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ لیکن یہ جتنے لوگوں نے ان کو دیکھنے کا دعویٰ کیا وہ سب بعد کے ہیں، صحابہ کے بعد آنے والے، کیونکہ صحابہ کرام آسانی سے شیطان کے فریب میں آنے والے نہیں تھے، اس لیے صحابہ میں کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے خضر کو دیکھا ہے۔ صحیح بخاری اور ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ کوئی زندہ نہیں ہے اب 100 سال تک۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں پر کہا گیا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اپنی جانب سے رحمت انہیں دی تھی۔ یہ رحمت کو جو لفظ ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس سے مراد نبوت لی گئی ہے، جیسے کہ سورہ زخرف میں ہے ولولا وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم، آگے ہے اہم یقسمون رحمت ربک، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، کیا وہ تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت تقسیم کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے سورہ دخان کی آیت نمبر 5 اور 6، سورہ قصص کی آیت نمبر 86۔ اور اللہ کی طرف سے علم جو بولا گیا، علم اللہ کی طرف سے، من لدن علم، اللہ کی طرف سے جو علم ہے، اس سے بول کر وحی اور نبوت ہی مراد دی گئی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113۔ اچھا، یہ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ نبوت کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل ہے وہ یہ کہ وما فعلتہ عن عمری، یہ واضح دلیل ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے یہ سب جو کچھ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ کیا ہے یہ نبوت اور وحی الہی ہے۔ تو اس سے ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح علم لدنی جو کہا جاتا ہے کہ وہ علم لدنی ہے، اس سے صرف اولیاء کا علم مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کہ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے ولیوں کو نبیوں سے بھی بڑھا دیا، ایسا کرنا الحاد ہے، بے دینی ہے، یہ کفر ہے، اور جس کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ایسے جو زندیق ٹائپ کے لوگ ہیں، جو انتہائی فاسق لوگ ہیں اور جو آزادی چاہتے ہیں شریعت سے، ان لوگوں نے انہی سب چیزوں کا سہارا لے کر اپنی گردن سے شریعت کا طوق اتار دیا۔ اللہ کے احکام جو شیطان کے ہر قسم کے دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، جو اللہ اپنے احکامات نازل کرتا ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیے سورہ جن آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 52۔ اب جو بھی شخص کسی اور کو یہ درجہ دیتا ہے وہ کافر ہے اور اسے توبہ کروائی جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کو جو نبی ہیں ان کو لوگ عالم الغیب بھی مانتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ عالم الغیب نہیں تھے، اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو پہلا سوال ان سے کیوں کرتے کہ تمہاری سرزمین میں سلام کیسا؟ حضرت موسیٰ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا رے یہاں سلام کیسا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ، تو وہ کہتے ہیں کہ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ اگر وہ علم غیب رکھتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ یہ موسیٰ ابن عمران ہیں۔ اس کے علاوہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہنا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا، یہ صاف صاف انہوں نے کہہ دیا۔ علم غیب والا ایسی بات کر سکتا ہے؟
پھر اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم سے چڑیا کی چونچ کے پانی کو دریا سے نسبت کی طرح قرار دینا۔ مگر افسوس یہ ہے، بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت خضر علیہ السلام کو نبی کے بجائے ولی قرار دیتے ہیں، اور پھر انہی چند واقعات کو سامنے رکھ کر اولیاء کے علم کو جو ہے وہ لگا کر بتا دیتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے۔ تو ان سب گمراہیوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔